ابھی اس وقت جو ہم صورتحال دیکھ رہے ہیں، وزیر اعظم عمران خان کے آخری 1 سال رہ گیا، آپ اس کو کامیابی کہیں یا ناکامی کہیں، اس میں بیوروکریسی کا کتنا کردار ہے؟ پاکستان میں چونکہ بدقسمتی سے بہت پڑھے لکھے سیاستدان نہیں رہے، ہماری بیوروکریسی موجودہ صورت دور میں کچھ زیادہ ہی منمانی اس نے کی ہے۔ پیوٹن پچھلے 20 سالہ دور حکومت ہے، اس نے جس طرح سے بلڈ اپ کیا ہے سیلف ڈیفنس، قومی سیلف ڈیفنس کے تحت روس نے یہ کام کیا ہے کہ بین الاقوامی سیاست میں اصول اور اخلاقیات نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ نہیں پتہ کہ اب صدر پوتن کیا سوچ رہے ہیں، تو ہمیں پوتن سے پوچھنا پڑے گا۔ بنیادی طور پہ روس کا ایک ہی مقصد ہے، اور وہ یہ کہ اچھا سر، یہ بتائیے گا کہ روس والے معاملے کے اوپر جس طرح سے امریکہ کہہ رہا ہے کہ بین الاقوامی جو ہیں وہ خلاف ورزیاں کی جا رہی ہیں، تو کیا جو افغانستان اور عراق میں امریکہ کی عملداری تھی، دخل اندازی تھی، وہ بین الاقوامی قانون کی خلاف ورزی نہیں تھی؟ وہ دیکھیں، یہ تو اب بات بالکل واضح ہو گئی ہے۔ روس پہ جو الزام لگایا گیا کہ اس نے یوکرین پہ فوج کشی کی ہے، اور یہ بین الاقوامی قانون کی خلاف ورزی ہے، بلا شبہ بین الاقوامی قانون کی خلاف ورزی ہے۔ کسی بھی ملک پہ حملہ، اور ہم گزشتہ 20 برسوں سے یہی کہتے آ رہے ہیں کہ آپ کسی بھی ایک مقتدر ملک ہو، اس کے خلاف اس طرح فوج کشی نہیں کر سکتے، فوجی جارحیت نہیں کر سکتے۔ لیکن اگر ہم افغانستان کی تاریخ یاد کریں، 2001 ستمبر میں جب اس پہ حملے ہوئے، تو ستمبر کے مہینے میں 12 ستمبر کو ایک اجلاس ہوا تھا اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا، پھر ایک 28 ستمبر کو ہوا تھا۔ ان دونوں اجلاسوں میں اور ان دونوں قراردادوں میں جو اس دن پاس ہوئی، فوج کشی کا ذکر نہیں تھا، بلکہ سیلف ڈیفنس کے نام پہ امریکہ تمام نیٹو ممالک اور اقوام متحدہ سلامتی کونسل کے جو ارکان تھے ان کو اختیار دے دیا گیا کہ آپ نے جو کرنا ہے کر لیں بیسکلی۔ یعنی براہ راست فوج کشی کا اختیار افغانستان پہ امریکہ کو یا نیٹو اتحادیوں کو حاصل نہیں تھا۔ واحد جو قرارداد تھی 20 دسمبر کی 2001، اس میں پھر ان تمام اقدامات کو جائز قرار دیا گیا جو ستمبر سے لے کے خاص طور پہ 7 اکتوبر جب امریکہ نے بمباری شروع کی افغانستان پہ، اس وقت کے بعد سے جتنے واقعات ہیں ان کو ایک لحاظ سے، جیسے نا ہمارے ہاں بھی 18ویں ترمیم اور 8ویں ترمیم، جس میں پچھلے جو گناہ ہوتے ہیں ان کو سمو کے اور لیجسلیشن کر کے بھلا دیا جاتا ہے، تو یہ کام اس کے ساتھ ساتھ پہ جو عراق پہ فوج کشی تھی وہ بھی اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی اجازت کے بغیر تھی، اور اس پہ امریکہ کے جو ہیومن رائٹس گروپس ہیں اور انٹرنیشنل کمیشن آف جورسٹس ہیں، اس کے علاوہ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس ہے، وہ سب عراق پہ امریکہ کی فوج کشی کو غیر قانونی قرار دے چکے ہیں۔ تو لبِ لباب میری ساری بات چیت کا یہ ہے کہ بین الاقوامی سیاست میں اصول اور اخلاقیات نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ ہر ملک اپنے اپنے جو مفادات ہیں، قومی مفادات، اس کے حساب سے بین الاقوامی قانون کی تشریح کرتا ہے، اور یہی کچھ ہم دیکھ رہے ہیں آج کل۔ جو رشیا نے یوکرین کے اوپر کیا، ہم دیکھ رہے ہیں پچھلے کئی دنوں سے یہ خبریں رپورٹ ہو رہی ہیں۔ سوال یہ ہے کہ اگر یوکرین اس کے قبضے میں آ جاتا ہے یا وہ قبضہ کر لیتا ہے، جو بھی اس میں مفادات ہیں، مقاصد ہیں، وہ پورے کر لیتا ہے، تو کیا یہاں تک رکے گا یا آگے اس کا مقصد کچھ اور ہے؟ دیکھیے، ہمیں تو نہیں پتہ کہ اب صدر پوتن کیا سوچ رہے ہیں، تو ہمیں پوتن سے پوچھنا پڑے گا کہ آپ کے اور عزائم کیا ہیں۔ بات یہ ہے کہ آپ نے جیسا کور کیا 80s میں 90s میں رشیا ٹوٹتے ہوئے آپ نے دیکھا، اس کے بعد پیوٹن پچھلے 20 سالہ دور حکومت ہے، اس نے جس طرح سے بلڈ اپ کیا ہے، تو اس میں آپ کا جو مشاہدہ ہے، آپ کا جو تجزیہ ہے، اس بیس پر میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ کیا برطانیہ کی طرف تو اس کا کوئی ایسا نہیں ہے کہ یہ بدلہ لینے کے لیے، اپنے کچھ پرانی جنگوں کا بدلہ لینے کے لیے اس طرف دیکھ رہا ہو؟ نہیں، دیکھیں، وہ تو خود بڑی خودکشی کے مترادف ہوگا، اور روس کے لیے بھی اپنے علاقے سے باہر نکلنا۔ بنیادی طور پہ روس کا ایک ہی مقصد ہے، اور وہ یہ کہ یوکرین کو نیٹو کا ممبر نہ بننے دے، کیونکہ یہ مطالبہ رہا ہے روس کا، اور روس اس حوالے سے ضمانتیں طلب کرتا رہا ہے گزشتہ 1.5 سال سے، لیکن نیٹو اور خاص طور پہ امریکہ نے کام اس کے برعکس ہی کیا، اور اس مختلف بہانوں کے تحت یوکرین کو اسلحہ بھی دیا جاتا رہا ہے، اور یہ اشارے دیے گئے کہ اس کو بہت جلد ہم نیٹو کا ممبر بنا لیں گے۔ اب چونکہ روس کی سرحد سے ملا ہوا یوکرین ہی سب سے بڑا ملک ہے اس خطے میں، جو بالٹک ریاستیں تھیں،
وہ تو چھوٹی چھوٹی تھی، لیکن اس یوکرین چونکہ کوئی تقریباً 4.5 کروڑ کی آبادی ہے، رقبہ بھی اس کا زیادہ ہے، اس لیے یہ زیادہ تشویشناک امر رہا ہے ماسکو کے لیے، صدر پوتن کے لیے، کہ اگر اس کو بھی نیٹو کا ممبر بنا دیا تو پھر روس کے گرد گھیرا تنگ ہو جائے گا. تو لہٰذا انہوں نے اپنے سیلف ڈیفنس میں، جو کہ اقوام متحدہ کی قراردادوں میں لکھا بھی ہوتا ہے، جو افغانستان اور عراق سے متعلق قراردادیں تھی، سیلف ڈیفنس، قومی سیلف ڈیفنس کے تحت روس نے یہ کام کیا ہے، بالکل اسی قرارداد کے مطابق جس قرارداد کو بنیاد بنا کے امریکہ نے عراق اور افغانستان پہ فوج کشی کی تھی. اچھا سر، آخری سوال ہے، اور یہ سوال میرا پاکستان کی جو موجودہ سیاسی صورتحال ہے اس کے اوپر ہے، کہ جیسا کہ ہم دیکھتے آ رہے ہیں، آپ نے بھی اپنی کچھ ویڈیوز میں ذکر کیا تھا کہ پاکستان کی بیوروکریسی، سوال یہ ہے کہ کسی بھی حکومت کی کامیابی یا ناکامی میں بیوروکریسی کا کتنا عمل دخل ہوتا ہے؟ اور ابھی اس وقت جو ہم صورتحال دیکھ رہے ہیں، وزیر اعظم عمران خان کے آخری 1 سال رہ گیا، آپ اس کو کامیابی کہیں یا ناکامی کہیں، اس میں بیوروکریسی کا کتنا کردار ہے؟ دیکھیے، بیوروکریسی ہر ملک میں حکومتوں کی کارکردگی پہ براہ راست سے بالواسطہ طور پہ اثر انداز ہوتی ہے. پاکستان میں چونکہ بدقسمتی سے بہت پڑھے لکھے سیاستدان نہیں رہے، ایسے سیاستدان جب وزراء بن جاتے ہیں جو خود کام کرنے کے عادی نہیں ہوتے ہیں، مطالعہ نہیں کرتے ہیں، قوانین و ضوابط جو ہوتے ہیں ان سے زیادہ بلد نہیں ہوتے، تو وہ زیادہ تر انحصار ان کا پھر اپنی افسرشاہی پہ ہو جاتا ہے، جو سیکریٹریز ہیں، جوائنٹ سیکریٹریز ہیں. تو وہ جوائنٹ سیکریٹری یا ان کے جتنا بھی اسٹاف ہوتا ہے ان کو زیادہ تر اسی راہ پہ لگاتا ہے جس میں وہ خود کو بھی محفوظ سمجھتے ہیں اور وزیر صاحب کو بھی محفوظ بنانا چاہتے ہیں. تو یہ پھر دار و مدار اس لیے حکومت کی کامیابی کے اس پہ ہوتا ہے کہ کس حد تک متعلقہ وزیر پڑھا لکھا ہے، کس حد تک وہ انیشیٹو لینے والا ہے، اور کس حد تک وہ اپنی ایک رائے بناتا ہے ان پیپرز کی بنیاد پہ، قوانین و ضوابط کی بنیاد پہ جو ان کے سامنے رکھ دیے جاتے ہیں. تو ہماری بیوروکریسی موجودہ صورت دور میں کچھ زیادہ ہی منمانی اس نے کی ہے، اور ایک یہ بہانہ انہوں نے بنا دیا کہ اگر ہم نے کچھ کام کیا تو ہمارے خلاف نیب میں کیس کھل جائے گا. حالانکہ بات یہ تھی کہ بھئی اگر آپ نے قوانین و ضوابط کو سامنے رکھتے ہوئے کوئی ٹھیکہ دیا ہے، کوئی نیا کام شروع کروایا تو نیب آپ کے پیچھے کیوں آئے گا؟ بالکل ایسے. بہت شکریہ سر، بہت بہت شکریہ. ناظرین، اگلی ویڈیو تک مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.